شعبہ اردو سی کالج مدھے پورہ آج سی فرسٹ سیشن 18-20 کے طلباء طالبات کو میں سبرس کے متعلق عرض کرنا چاہوں گا. خبر اس کے ایک بات عرض کر دوں کہ آج پوری دنیا میں کورونا کا مرض کا قہر برپا بڑی تیزی سے یہ پھیلتا جا رہا ہے. خاص کر کے ہندوستان بھی اس کی چپیٹ میں آیا ہے، مگر ہماری سرکار پوری دلیری کے ساتھ پوری ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہی ہے. اس میں گھبرانا نہیں ہے، اپنے آپ کو ہمت نہیں ہارنا ہے، پوری دیدہ دلیری کے ساتھ بے خوفی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. مرض تو آئے گا اور اس کا ختم ہونا ہے، یہ جائے گا، لیکن شرط اس کے لیے ہے کہ ہم ذرا کوشش برتیں. ہم کوشش کرتے ہیں، جو سرکار کی طرف سے ضروری ہدایات جاری ہیں اس پر سختی سے عمل کرنا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا. جی اس سے اگر نظر انداز کیجیے گا، اگر تھوڑا سا بھی اس میں غفلت کیجیے گا تو ہو سکتا ہے کہ بہت بڑے خطرات اور نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. لہذا سرکار کی ہدایات پر غور کیجیے اور سختی سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. گھبرائیے نہیں، بیماری کا ڈٹ کے مقابلہ کیجیے اور اس کو بھگانے کی کوشش ہم سب مل کر کے. اب آئیے اصل موضوع کی طرف کہ سبرس کے متعلق اس کا ایک کریٹیکل اپریشیشن ہم عرض کرنا چاہیں گے تاکہ آپ لوگوں کو میٹر سے متعلق فراہمی ہو سکے. سبرس اردو ادب کے آغاز و ارتقاء کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ اولین ادبی نمونے منظوم کی شکل میں سامنے آئے. کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد نثری تخلیقات سامنے آئی. نثر کی اولین تصنیفات میں خواجہ بندہ نواز کی معراج العاشقین اور ہدایت نامہ عبداللہ حسین کی نشاط العاشقین، شمس العشاق کی جل ترنگ اور گلباغ اور شاہ برہان الدین حاتم کی کلمۃ الحقائق وغیرہ ابتدائی خصوصیات کے ساتھ قابل ذکر ہیں. ان کتابوں میں مذہب اور تصوف کے موضوعات کے ٹاپک پر روشنی ڈالی گئی. ان کتابوں کا کریٹیکل اپریشیشن یعنی تنقیدی جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ادبی شان سے یکسر خالی ہیں. اس لیے ڈاکٹر سید عبداللہ حسین نے کہا ہے کہ اس عہد کی پرانی کتابوں کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ نثر نگار لکھ نہیں رہا ہے، محض مطلب ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں ادبیانہ یقین اور انشاء کی جولانی بالکل موجود ہے. مصنف کا قلم خود کہہ رہا ہے کہ میں اظہار ہوں، ادب نہیں. ملا وجہ کی سبرس وہ پہلی کتاب ہے جس میں ادبی شان اور حسن کاری کی شعوری کوشش ملتی ہے. ادبی نارسائی اور ناتمامی کے احساس کی جگہ ایک خاص ادیبانہ شان اور اظہار کی پختگی ملی. یہی وجہ ہے کہ سبرس کو اردو نثر کا اولین ادبی نمونہ قرار دیا گیا ہے. جی وجہ 11ویں صدی ہجری کے اوائل کا
ایک قابل الکلام اردو اور فارسی کا بہت بڑا شاعر، قطب شاہی عہد کا یہ شاعر آپ جانتے ہوں گے، قطب شاہی عہد کا یہ شاعر قطب مشتری اور تاج الحقائق جیسی تصنیفات کا خالق ہے، اسی کا خالق ہے دونوں کا، لیکن اسے صبرس کی وجہ سے دوامی شہرت حاصل ہوئی۔ کس کو؟ ملا وجہی شہرت دوام، یعنی ہمیشہ ہمیش کی شہرت، یہ صبرس کے وجود میں آنے کے بعد ملا وجہی کو حاصل ہوئی۔ صبرس کی دریافت کا صحرا مولوی عبدالحق کے سر ہے۔ انہوں نے اس کتاب کو 1932 عیسوی میں ایک پرمغز مقدمہ کے ساتھ شائع کیا تھا۔ اس مقدمہ موصوف کے دعویٰ کرتے ہیں کہ صبرس وجہی کی تبادات تصنیف نہیں، بلکہ اس نے فتاحی کے قصہ حسن و دل کا چربا اڑایا ہے، لیکن وجہی نے صبرس میں کہیں بھی اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے، بلکہ وہ اپنی تخلیق کے دیباچے میں لکھتے ہیں، جو کتاب صبرس کتابوں کا سرتاج، سرتابہ کا راج، ہر بات میں سو معراج، جو رنگ کے پھول سب رنگ مقبول، سب کے بھاتے یوں پھول جو رنگ دائم، تازے ہرگز نہیں کملاتے، اگر کسی میں سخن شاہی ہو، اسرار دانی ہو، تو جو کتاب گنج العرش صدر بحر المعانی ہے۔ یہ ان کی زبان ہے جو پہلے کی زبان تھی، اس کی زبان میں ہم نے اس کو آپ کے سامنے عرض کیا۔ صبرس اور قصہ حسن و دل کے موضوعات میں پائے جانے والی انکشافات، یکسانیت، رنگ تمثیل اور کرائے اظہار کو دیکھتے ہوئے مولوی عبدالحق صاحب کے دعوے سے انکار کرنا مشکل ہے۔ البتہ مولوی عبدالحق نے اپنے اس الزام میں حق بجانب نہیں کہ ملا وجہی نے صبرس کو اپنی تخلیق ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ ملا جس کو اپنا فقہ ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے فنکارانہ انداز تحریر، نئی روش اور اچھے انداز و بیان پر فخر کیا کہ اس نے حکمت و دانش کے پہاڑ کو کھود کر نیا اور انوکھا انداز تحریر ایجاد کیا ہے، اور نظم و نثر دونوں کی آمیزش سے اس نے ایک دل موہ لینے والا اسلوب پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اسلوب کی لطافت کے اعتبار سے اردو نثر کو نیا رنگ اور آہنگ دینے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس نے فتاحی کی کتاب دستور اشاق کا ذکر کہیں نہیں کیا ہے، جس پر صبرس مبنی ہے، لیکن وجہی کے اعلان اولیت کے متعلق یہ مغالطہ قابل اصلاح ہے کہ اس نے قصے کی تخلیق کا اعزاز زبردستی اپنے لیے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب کی بات کا کافی وزن، ڈاکٹر عبداللہ صاحب کی بات کافی وزندار ہے جی، کیونکہ وجہی ہے اگر صبرس کو اپنی تخلیق ہونے کا دعویٰ کیا ہوتا تو اس کے معاصروں نے اس پر سرقہ کا الزام ضرور لگایا ہوتا۔ وجہی کی عظمت اور دربار شاہی میں اس کی مقبولیت کے سبب اس کے حریفوں کی کمی نہیں رہی،
मासराना चश्मक इतनी बड़ी अदबी पहचान थी, वो इतनी आसानी से भला कैसे माफ कर सकती थी। डॉक्टर ध्यानचंद जैन तो आप लोग जानते होंगे, प्रोफेसर थे। डॉक्टर ध्यानचंद जैन अपनी किताब उर्दू नस्ल की दास्तान सफा 124 पेज नंबर 124 में लिखते हैं, हकीकत ये है कि वही के पेश नजर दस्तूर इरशाद और हुस्न दिल दोनों थे। दस्तूर इरशाद के जो बयानात हुस्न दिल में सरसरी हैं, वही ने इस तफसील से एहतराज किया। मजकूरा वाला ये तो हुए कौल आपके ध्यानचंद जैन का कौल हुआ। अब उस कौल के पेश नजर देखिए कि मजकूरा वाला नजरिया सही हो सकता है, लेकिन उसकी तस्दीक किसी दाखिली या किसी हाथी शहादत से वाज़ेह तौर पर नहीं होती। फिर अगर दस्तूर इरशाद भी उसके पेश नजर की तो सबरस की असल कहानी की वो इतनी मुख्तसर और उसका क्लाइमेक्स क्यों इतना बेजान और प्लॉट में कहीं कहीं गोल क्यों पैदा, जबकि दस्तूर इरशाद में ये खामियां नहीं पाई जाती। कहते हैं ना भाई कि दस्तूर इरशाद को दिया गया है, लेकिन ये खामी दस्तूर इरशाद में नहीं है। जो खामी जहां जहां भी पाई जाती है सबरस। नूर सईद अख्तर ने अपने एक मजमून मतबुआ 2 माही शिराजा श्रीनगर जिल्द 8 शुमारा 2 में लिखते हैं कि अगर वजही ने फत्ताही की तख्लीकात का चरवा उड़ाया होता तो वजही से पुरखाश रखने वाले इसके हम अफसरों ने इस पर इसकी गिरफ्त जरूर की होती। इसके अलावा सबरस में मुख्तलिफ शुअरा के सैकड़ों आसार मौजूद हैं, लेकिन फत्ताही का कोई शेर उसमें मौजूद नहीं, कोई शेर, किसी शेर का पता नहीं। अगर फत्ताही की तसानीफ मुल्ला वजी की नजर से गुजरी होती तो दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर इसका कोई न कोई शेर जरूर आता। इससे ये बात करती है। डॉक्टर मंजर आदमी ने अपनी किताब सबरस का तनकीदी जायजा सफा नंबर 58 दस्तूर इरशाद और प्रबोध चंद्रवदे का तकाबुली मुतालिया करके ये साबित किया है कि दस्तूर इरशाद ने प्रबोध चंद्रवदे से मुजर्रद सफात और जज्बात को मुजस्सम करके दास्तान बनाने का तरीका दिया है, मगर मौजू मवाद और वाक़याती ढांचे में यानी मौजू बदल दिया है, स्टोरी को बदल दिया है, उसका जो डोला है, उसका जो ढांचा है, उसका जो फॉर्म है, उसको मुल्ला वजी ने लिखकर बदल दिया है। ये वो फर्क है। साल से पता चलता है कि उसने किसी मशरकी पीर से बात और इसका पीर ब्राह्मण वो हिंदुस्तान का जिक्र बार बार करता है। उसकी हिंदुस्तान से दिलचस्पी है, हिंदुस्तान की शादाबी, दौलत की फरावानी और मिस्टिसिज्म यानी तसव्वुफ के असरात की वजह से हो या इस वजह से हो कि फत्ताही ने दस्तूर इरशाद के लिए फॉर्म अंदाज इस तैयार के ब्राह्मण के नतीजे जिक्र से हासिल किया है। दस्तूर इरशाद में मज़कूरा ब्राह्मण कृष्ण मिश्र है, जिसकी तख्लीक पर और चंद्रदे
کو فتاحی نے اپنی تصنیف کے لیے مشعل راہ بنایا تھا. پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ تمثیل نگاری کا یہ دور فتاحی نے مصر سے ہی اختیار کیا ہو یا اس سے اخذ کیا ہو. اس کے سامنے امام غزالی کی کیمیائے سعادت بھی ہو سکتی جس میں تصوف اور اخلاقی مضامین کو تمثیل کے ذرائع میں بیان کیا گیا ہے. سنسکرت تخلیق کے بجائے مشرقی سرچشمے سے فتاحی کا مستفید ہونا زیادہ قرین قیاس نظر آتا ہے. اس طرح قبرص کے ماخذ سے اب تک جو نظریات سامنے آئے ہیں ان میں آج بھی مولوی عبدالحق کا نظریہ زیادہ قابل قبول اور ادبی و عقل شواہد کے معیار پر پورا اترنے والا ہے یا پورا اترنے کے لائق ہے. البتہ ان کے اس خیال سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا کہ وحی نے قبرص کو اپنی مایہ ناز تصنیف ثابت کرنے کی کوشش کر کے ادبی جرم کی، کیونکہ وحی نے اپنی تصنیف کو نئے انداز، نگارش اور نثر کو نظم کی آمیزی سے ہم آہنگ کے اسلوب پر فخر کیا اور کہیں بھی قبرص کو اپنا نتیجے ذکر ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. اللہ وحی کی قبرص وہ کتاب ہے جس میں عظیم شان ہے، حسن کاری کی جوڑی کوشش ان کی ہے. اس وقت کی دوسری کتابوں میں پائی جانے والی ادبی نارسائی اور ناتمامی کے احساس کی جگہ اس میں ایک خاص ادبیانہ شان، ادبیانہ عام، ادبیانہ ولولہ اور اظہار کی پختگی بھی. یہی وجہ ہے کہ قبرص کو اردو نثر کا اولین نمونہ قرار دیا گیا ہے. وہی 11ویں صدی ہجری کے اوائل کا ایک عابد الکلام اردو شاعر، اردو اور فارسی کا شاعر عابد الکلام، یہ اردو اور فارسی کا شاعر قطب شاہی احد کا یہ شاعر قطب مشتری اور تاج الحقائق جیسی کتابوں کا مصنف، لیکن اسے قبرص کی وجہ سے عوامی شہرت نصیب ہوئی. قبرص کی دریافت کا چہرہ مولوی عبدالحق کے سر ہے. انہوں نے اس کتاب کی کو 1932 ایک متن مقدمہ کے ساتھ شائع کیا. موصوف نے دعویٰ کیا ہے کہ قبرص وحی کی توادات تصنیف نہیں بلکہ اس نے فتاحی کے قصہ حسن دل کا چربا بنایا. ساتھ ہی مولوی صاحب کے فہد کا اظہار کیا ہے کہ وحی اپنی اس کتاب میں کہیں بھی اس کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے کہ یہ قصہ اس نے حسن و دل سے لیا ہے. قبرص کو ایک کامیاب تمثیل قرار دیا گیا ہے. تمثیل ایک ایسا طویل استعارہ ہے جو اپنے اندر ایک داستان کی گزر اور معنویت رکھتا ہے. حکمت غیر مادی اشیاء کو مادی روپ میں پیش کیا گیا. خیالات اور احساسات کو جسمانی شکل دے کر، مثلاً غصہ، نفرت وغیرہ جیسے مجرد خیالات کو انسانوں کی طرح جسمانی شکل میں جسمانی شکل دے دی جائے. اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مجرد و فکری مسائل یا اخلاقی نکات کو
मुआस्सिर अंदाज में पेश किया जा सके, लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए कि ज़ाहिरी किरदारों और बातिनी किरदारों में एक मानवी मुनासिबत और बातिनी रिश्ता बराबर मौजूद रहे। यही वजह है कि अपने के दरमियान पाई जाने वाली कशमकश जैसी आलमगीर हकीकत एक सभी तमसील के रूप में पेश किया गया है। तसव्वुफ को मारिफत के मुख्तलिफ मसाइल को रमजिया अंदाज में बयान किया गया। इस तमसील के हर किरदार के चेहरे पर रमजियत की नकाब पड़ी हुई है। इश्क, अकल, नामूस, हुस्न ख्याल, गमदा, दिल, जुल्फ और कामत को इंसानी पैकर अता किया गया है। ये तमाम किरदार दोहरी शख्सियत रखते मालिक हैं, दोहरी शख्सियत रखते हैं। ये किसी कहानी के किरदार नजर आते हैं, मगर दरे पर्दा आलम हकीकत के मुख्तलिफ नमूज वो नकायद अक्ताकुशाई करने में ये नजर आते हैं। तबरक की इन्हीं खूबियों के पेश नजर इन्हीं खूबियों के पेश नजर तबरक को एक कामयाब तस्वीर करार दिया गया है। तबरक में मुल्ला वजी ने अपने ख्यालात को दास्तान के पर्दे में पेश किया। दास्तानवी नुक्ते नजर से तबरक काबिल कदर और बहुत हद तक कामयाब है। दास्तान की तमाम कड़ियां एक दूसरे से मिली जुली, एक दूसरे से मिली हुई, मरबूत, और पूरी कहानी एक सेंट्रल आइडिया, एक मरकजी ख्याल के इर्द गिर्द घूम रही। ख्याली और तसव्वुराती सजा की तख्लीक के बजाय इस दास्तान में जीती जागती दुनिया की तस्वीर पेश की गई है। माँ फौकुल फितरत अनासिर का भी दूसरी दास्तानों के अनासिर के मुकाबले में कहीं ज्यादा कम है। कहानी के प्लॉट में गोल बहुत कम लगता है। तमाम वाक़यात एक दूसरे में पैवस्त मरकजी किस्से से बिल्कुल हम आहंग होते हुए नजर आते हैं। सिर्फ चंद मुकामात पर ऐसे हैं जहां कहानी का फन मजरूह होता हुआ नजर आता है। इन मकामात पर नफ्स आमतौर से उसके बाद फंदो नसीहत की भरमार कर देने से पैदा हुआ। तबरक की तमसीली हैसियत या उसके दस्तानवी पहलू को हदफ तमसील बनाया गया, लेकिन इस हकीकत से बमुश्किल ही सर्फ नजर किया जा सकता है कि तबरक अपने उसलूब और तहरीर के व्यवहार से उर्दू जबान की पहली अदबी शाख और तख्लीक वही की तख्लीकी सलाहियत और उसके उसलूब की ताजगी और दिलकशी और शगुफ्तगी का उस वक्त और अभी भी लोगों को मोतरिफ होना पड़ा। जब इसका तकाबुली मुकाबला उसाहत की दूसरी किताबों के साथ किया जाता है, जहाँ दूसरी किताबें मज़हब व तसव्वुफ के बयानात तक महदूद और अदबी चासनी से महरूम नजर आती थी, वहीं तबरक एक ताज़ा शगुफ्ता अदबी उसलूब से माला माल नजर आती है। तबरक में हुस्न तवानाई, अदबी चाशनी
وجہ کے لہجے سے پیدا ہوئی ہے، جو اپنے اندر بڑی شعریت اور نغمگی رکھتی، اس نے شعوری طور پر اپنے شاعرانہ احساس جمال کے ذریعہ اپنے نثر میں شعریت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وجہ نے ایک طرف فارسی اسلوب سے متاثر ہونے اور دوسری طرف شعری لہجے کے دلدادہ ہونے کی وجہ سے سبرت میں قافیہ کا التزام کیا ہے۔ اپنی کتاب میں قافیہ کی کامیابی کے ساتھ پابندی کی گئی ہے۔ اس کی مثال دکنی تو دکنی اردو زبان کی کسی اور صنف میں نظر نہیں آتی ہے۔ وجہ نے اپنے اسلوب میں وقار اور وزن پیدا کرنے کے لیے دکنی، مراٹھی، گجراتی محاوروں، ضرب الامثال اور کہاوتوں سے بڑی مدد، عربی و فارسی کے ادب پاروں اور قرآن و حدیث کے جواہر ریزوں سے اس کی نثر میں ایک خاص اثر اور دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ سبرت ملا وجہی کی بہترین اور صفحے اول کی وہ پہلی کتاب جس میں ادبی شان ہے، جس میں حسن کاری کی شعوری کوششیں ہیں، اس سے انکار کرنا ادبی کفر ہے۔